الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده المصطفى قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، آج میں جس مقصد کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کا جو آج دن ہے، آج مناظرہ تھا مرزا جہلمی صاحب اور مولانا حنیف قریشی صاحب کا۔ اس حوالے سے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ بہت سارے احباب ظاہری بات ہے کہ مرزا صاحب کو سنتے ہیں اور کئی ان کے فالوور ہیں۔ اب لوگ یہ کہ چاہتے تھے بہت سارے احباب کے مناظرہ ہو، اور مرزا صاحب کا بڑی دیر سے راہ فرار تھا مناظرہ سے۔ سامعین ذی وقار، مرزا صاحب نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ہی کبھی کہتے ہیں فلاں سے لکھوا کے لاؤ، کبھی کہتے ہیں فلاں سے لکھوا کے لاؤ۔ یہ فلاں فلاں سے کہنا راہ فرار ہے۔ کبھی کہنا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو بلاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ تقی عثمانی کو بلاؤ۔ میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مناظرہ ہے، مباحثہ ہے، کسی ایک کتاب سے دکھا دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں علمی کتابی وہ رٹ لگاتے ہیں، اور علمی کتابوں کا علم ہی ہمارے پاس ہونا چاہیے جو صحیح مستند ہے۔ مرزا صاحب کسی ایک کتاب سے حوالہ دکھا دیں کہ کسی ایک کتاب میں یہ بات موجود ہے کیا کہ مناظرہ کی یہ شرط ہے مناظرہ کرنے کی کہ فلاں شخص بیٹھے گا تو مناظرہ ہو سکتا ہے، فلاں نہیں بیٹھے گا تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کتاب سے حوالہ دکھائیں، کسی ایک کتاب سے، چیلنج ہے، تا قیامت چیلنج ہے۔ پھر ہم دکھاتے ہیں مناظرہ میں کہ ہم پلہ ہونا شرط ہے۔ مرزا اپنا ہم پلہ ہونا تو ثابت کر دے مفتی صاحب کے کہ وہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے ہم پلہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ مناظرہ نظیر سے ہے، اور عند البعض اس نظیر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم پلہ ہونا شرط ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی یہ معنی، یہ مفہوم نہیں دکھا سکتا مرزا، کیونکہ یہ خود علمی ہے نہیں، یہ نیٹ کا مولوی ہے، اردو خواہ مولوی ہے، نہ اسے عربی دانی کا علم ہے، نہ یہ عبارات کو سمجھتا ہے، نہ مفہوم کو سمجھتا ہے۔ اردو کتابوں کے پڑھنے کا نام علم نہیں ہے۔ یاد رہے، حدیث پاک میں آتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی ناس یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم، یعنی ایسے لوگوں میری امت میں عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، وہ تم سے ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے نہ تم نے سنی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے فرماتے ہیں بدعتی لوگوں سے بچنا، بدعتی لوگوں سے اجتناب کیجئے، بدعتی لوگوں سے بچنے کا فرمایا۔ اور امام ابن سیرین کا قول جو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور جو دارمی میں بھی موجود ہے، فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ کس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس بدعتی شخص سے، جو بدعتی اور گمراہ شخص ہے اس سے علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ مرزا صاحب مناظرے سے فرار کیوں نہ اختیار کرتے؟ کیونکہ مرزا کو خود کو پتا ہے کہ میں جاہل آدمی ہوں، میں جاہل ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں عبارت نہیں پڑھ سکتا، میں مفہوم نہیں سمجھ سکتا، اور وہ مجھ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، میں نہیں دے پاؤں گا، اور میرا تو بانڈا پھوٹ جائے گا، لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ اور مرزا صاحب تو اپنے آپ کو جیسے قائد ملت اسلامیہ پیش کرتے ہیں، تو اس لیے مرزا صاحب نے مناظرے سے فرار اختیار کیا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں،
تادم سانس اگر کسی سے صاحب علم کے سامنے بیٹھ جائے مناظرہ کرنے کے لیے، بیٹھ جائے تو پھر کہیے گا۔ یہ بیٹھنے کی بھی سخت اور جرأت نہیں رکھتا، بات کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں دم نہیں ہے۔ تو مناظرے سے جو فرار کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ مرزا صاحب کو پتا ہے کہ میں جاہل آدمی ہوں۔ لوگوں کے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب علم ہے، بھائی صاحب علم ہے، میری اور آپ سے جب نزاع ہو جائے تو کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے یا میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں، یا بیٹھ کے شرائط جو بھی طریقہ کار ہے ایک مہذب طریقہ کار سے گفتگو ہو لے۔ لیکن مرزا صاحب نے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا، لہذا اس لیے فرار اختیار کیا۔ اور میرا اس صاحب سے جو مناظرہ کرنے گئے ہیں مولانا حنیف قریشی صاحب، اب مولوی حنیف قریشی سے ہمارا اختلاف ہے جو معنوی اختلاف ہے، نزاع لفظی نہیں ہے ہماری ان سے، نزاع معنوی ہے۔ اس کے باوجود وہ خراج تحسین کے ہیں کہ انہوں نے اس پلیت شخص کے حوالے سے لوگوں کو چہرہ دکھا دیا، آئینہ دکھا دیا کہ اس کا یہ آئینہ ہے، اس کا یہ چہرہ ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر وہ میری بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی مجلس اختیار کرنا ممنوع ہے، ایسے شخص کی ویڈیو سننا ممنوع ہے، وہ اس لیے ممنوع ہے کہ یہ شخص ایک گمراہ ہے، اور گمراہ شخص کی ویڈیو سننا اور اس کی مجلس اختیار کرنا بھی گمراہی کے قریب ہے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف مودی ہے، اسی لیے گمراہی بھی بولا جاتا ہے اس کے اوپر کہ یہ گمراہی ہے۔ اس لیے آپ ہرگز اس کے پاس نہ جائیں، نہ بیٹھیں کہ یہ شخص صاحب علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس شخص سے اجتناب عطا فرمائے اور فتنے سے آگاہ فرمائے اور لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے دوست جو کالج یونیورسٹی کے ہیں، اسکولوں کے ہیں، جو اسے سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرے کا علم نہیں ہوتا۔ کبھی یہ صحابہ کے حوالے سے بولتا ہے، کبھی اللہ کے اولیاء کے حوالے سے بولتا ہے، کبھی یہ اہل بیت کے حوالے سے، اور کبھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے بولتا ہے۔ آپ سنیے، ویڈیو ساری موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا اللہ تبارک و تعالی موقع اور وقت دے کہ ہم انشاءاللہ اس کا ایک ایک کر کے اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اہل علم کی فکر اور سوچ عطا فرمائے، اہل علم کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔